26ویں آئینی ترمیم سے پاکستان کے عام لوگوں کی حالت میں تو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، نہ ان کو کوئی بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ لیکن ایک بات جو ہے وہ ایک نئی ہوئی ہے، دلچسپ ہوئی ہے کہ پاکستان میں اتنے عرصے سے جو ایک جنگ چل رہی تھی امیر اشرافیہ، جو پاکستان میں صرف 1 کروڑ لوگ ہیں، ان کے 2 دھڑوں کے درمیان میں، سیاسی دھڑوں کے درمیان میں، وہ جنگ جو ہے وہ آخرکار ختم ہو کے ایک دھڑے کی شکست اور ایک دھڑے کی جیت میں بدل گئی ہے۔ اس سے سیاست تھوڑی سی فرق ہو جائے گی۔ پاکستان کے اندر برابری پارٹی بڑی پارٹی اب بننے کے اس کے چانس بنیں گے، کیونکہ جب 2 بڑی پارٹیاں اور دونوں امیروں کی نمائندہ پارٹیاں اگر آپس میں لڑ رہی ہوں تو میڈیا، سوشل میڈیا، اس کے علاوہ بھی تمام جو اکیڈیمیا ہے، پھر جرنلسٹ ہیں، پھر واکس آف لائف مختلف جو ہیں ان کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان سب کا دھیان اسی طرف رہتا ہے، اور وہ اصل ایشوز جو پاکستان کے لوگوں کے ہیں ان کو نہ دیکھتے ہیں نہ ان کے بارے میں سوچتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے آئینی ترمیم ہمارے لیے بہت ضروری تھی، اور ہمیں بہت اچھا لگا کہ یہ ہوئی ہے۔ ہم اس کے حق میں ہیں، حق میں تھے، میں اس کے بارے میں بول بھی رہا تھا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے جو عمران خان کی ایک سیاست تھی، جو نیگیٹو سیاست تھی، جس کی وجہ سے ملک میں ہر وقت کوئی نہ کوئی فساد پھیلا رہتا تھا، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی انتشار پھیلتا تھا، لوگوں کو ان کے گھروں سے باہر نکالا جاتا تھا یہ کہہ کے کہ عمران کے لیے باہر نکلو، جبکہ عمران خان کے اپنے بچے باہر بیٹھے ہوتے تھے، اور اس کے اپنے جو پارٹی کے بڑے بڑے جتنے بھی امیر لوگ تھے، کھرب پتی، ارب پتی لوگ، کروڑ پتی لوگ، وہ اپنے گھروں میں بیٹھتے تھے اور نوجوانوں کو، عام نوجوانوں کو کہتے تھے کہ باہر آؤ، ہمارے لیے لڑو، عمران خان کو جیل سے نکالو، جیسے یہ جیل نہ ہو گیا بلکہ کوئی کمرہ ہو گیا کسی صحرا میں جہاں پہ آپ جا کے اس کمرے کا دروازہ توڑیں گے اور اس کو باہر نکال لیں گے۔ یہ ایک شہر کے اندر ایک جیل خانہ ہے جس کے اندر ایک آدمی کو قید کیا گیا ہے، جو کہ پہلے جن لوگوں کے ساتھ مل کے آیا تھا انہی کے ساتھ وہ ایک لڑائی شروع کر رہا تھا، اس نے ایک جنگ کی اور اپنی بقا کے لیے کی، اپنے اقتدار کے لیے کی، اور آخرکار اس کو اس کے جو کیے ہوئے جرائم تھے اس پہ انہوں نے سزا دے کے بھیج دیا، کیونکہ اشرافیہ عام طور پہ یہی کرتی ہے، اشرافیہ کا ایک دھڑا دوسرے دھڑے کے ساتھ یہ کرتا رہتا ہے۔ تو یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، آپ کو پتہ ہے، کبھی نواز شریف کو نااہل کر دیا جاتا ہے، کبھی یوسف زرا گیلانی کو نکال دیا جاتا ہے وزارت عظمیٰ سے، کبھی آصف زرداری جو ہیں ان کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، کبھی اسی طرح شہباز شریف کے اوپر کیس بن جاتے ہیں، عمران خان پہ بھی اب کیس بنے ہیں، اور ساتھ اور بھی لوگ شامل ہیں، شاہ محمود قریشی، ان کے اوپر بھی یہ کیس بنے ہیں۔ تو یہ سب لوگ جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے ایک ذہن میں رکھیں بات، صرف پاکستان کے عام لوگ صرف ایک بات ذہن میں رکھیں کہ پاکستان کے اندر 1 کروڑ امیر لوگ رہتے ہیں، اشرافیہ جس کو ہم کہتے ہیں، اور وہ سب لوگ یا تو کھرب پتی ہیں یا ارب پتی ہیں اور یا وہ کروڑ پتی ہیں۔ اور کروڑ پتی جب میں کہتا ہوں، کروڑ پتی سے میرا مطلب ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ 50-60 کروڑ سے اوپر کی اسامی ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں ان کی پارٹیز تھیں، یہ سب پارٹیز کروڑوں روپیہ لگا کے الیکشن لڑتی ہیں، اور اس کے بعد یہ پارلیمنٹ میں جاتی ہیں اور پھر وہاں جا کے اپنے لیے قانون بناتی ہیں، اپنے لیے پالیسیز بناتی ہیں، جس سے امیر اور امیر ہوتے ہیں، ان کا 1 کروڑ جو لوگ ہیں وہ اور امیر ہو جاتے ہیں، اور جو 23 کروڑ یا 24 کروڑ بلکہ لوگ جو ہیں، جو مڈل کلاس ہیں اور جو کہ ورکنگ کلاس ہیں، یعنی محنت کش ہیں یا غریب لوگ ہیں، ان سب کو کچھ نہیں ملتا، کیونکہ وہ خود پارلیمنٹ میں موجود نہیں ہوتے۔ یہ ایک بڑا سمپل سا ایکویشن ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اسی کے اوپر یہ ساری سیاست چل رہی ہے بڑے عرصے سے، بلکہ جب سے پاکستان بنا ہے اس پہ جاگیرداروں، وڈیروں، سرمایہ داروں، مافیاز، پھر سیاسی پیر و مرشد اور اس طرح کے تمام لوگ جو ہیں ان کا راج ہے۔ تو قاضی فائز عیسیٰ کا میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گا۔ قاضی فائز عیسیٰ میرے خیال میں، برابری پارٹی کے خیال میں بھی، پاکستان کے اندر شاید بڑے عرصے میں ایک بڑے زبردست جج آئے ہیں، اور میں تو چاہتا تھا کہ ان کو ایکسٹینشن ملتی۔ ایکسٹینشن آپ ہر ایک کو دے دیتے ہیں،
آپ کبھی کسی ادارے کے سربراہ کو دے رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی ادارے کے سربراہ کو دے رہے ہوتے ہیں، لیکن جس کو دینی چاہیے تھی، جو ایک روشن خیال ترقی پسند آدمی تھے، جو اپنے اصولوں پہ کھڑے ہوتے تھے، جو پارلیمنٹ کو سپریم سمجھتے تھے، سیاست کو ایک بڑی زبردست چیز سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ جوڈیشری کا کوئی ایسا رول نہیں ہونا چاہیے جس میں وہ سیاستدانوں کو قید کر دے اپنے فیصلوں کے اندر، یا اور ادارے جو ہیں باقی کے وہ بھی سیاستدانوں کے معاملات میں مداخلت کریں. تو وہ بہت اچھے ایک سول سپریمیسی کے ایک بہت اچھے ایک ایڈوکیٹ تھے. تو ان کے جانے سے خلا پیدا ہوگا، ڈیفینیٹلی ہوگا. اور قاضی فائز عیسیٰ کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر بہت مثبت ہمیں چیزیں دیکھنے کو ملی ہیں. اس میں ایک 26ویں آئینی ترمیم بھی ہے. اگر وہ آ کے اس انتشار اور فساد کی سیاست جو ہو رہی تھی اس کو ختم نہ کرتے، جو کہ سٹارٹ ہوئی تھی عمران خان کو نکالنے سے، اور وہ ایکچولی آئینی اور قانونی طریقے سے نکالا گیا تھا. میں اس پورے طبقے کے خلاف ایک پارٹی بنا رہا ہوں، ہم عام لوگوں کی پارٹی بنا رہے ہیں. ہم اشرافیہ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں سیاسی طور پہ، ذاتی طور پہ نہیں. ہم ان کے اور ان کے خاندانوں کے لیے بہتری چاہتے ہیں اس ملک میں، لیکن ہم ان کے سیاسی مخالف ہیں. تو میں تو ان سب کے خلاف ہوں، لیکن میں انتشار اور فساد کی سیاست، وہ بھی اقتدار کے لیے، یا تو ہونا کہ لوگوں کے ایشوز کے اوپر آپ لوگوں کو کروڑوں کی تعداد میں باہر نکالیں منظم کر کے، اور لوگ کہیں کہ جی ہمیں منیمم ویج جو ہے وہ لاکھوں میں دو، ہمیں ہر ایک کو گھر چاہیے، ہر ایک کو تعلیم علاج مفت چاہیے، ہمیں ہر ایک کو پینشن چاہیے، اولڈ ایج بینیفٹ چاہیے، تمام لوگوں کو جو ہے وہ کھانا اور کپڑا جو ہے بہترین اس ملک میں ملنا چاہیے، تحفظ ملنا چاہیے، عزت کے ساتھ روزگار ملنا چاہیے، خوشحال روزگار. تو بجلی ہر ایک کے لیے پاس ہونی چاہیے اور سستی بجلی ہونی چاہیے. یہ سب وہ باتیں ہیں جس پہ اگر آپ لوگوں کو کہیں کہ موبلائز کریں گے اور کہیں گے آپ باہر نکلیں تو سمجھ بھی آتی ہے اور اچھا بھی لگتا ہے. لیکن جب کھرب پتی ارب پتی حکمران جو ہیں، حکمران طبقے کے جو لوگ ہیں، وہ جب کہیں گے جی مجھے نکال دیا اب میرے لیے باہر نکلیں، تو یہ بہت ہی افسوسناک اور بڑی مضحکہ خیز بات لگتی ہے کہ اتنے امیر لوگ جو کہ اگر نواز شریف ہوں تو وہ ہزاروں کنال میں رہتے ہیں، اگر آصف زرداری ہوں تو ان کے تو ہزاروں کنال پتہ نہیں کتنے ہوں گے، کیونکہ اتنے زیادہ جدادیں ان کی. ایک بلاول ہاؤس ہی جو لاہور میں وہ میرا خیال ہے کئی 100 کنال کا ہے. اسی طرح 300 کنال میں عمران خان رہتے ہیں اور ایک 8 کنال کا گھر ان کا لاہور میں بھی ہے. تو یہ کوئی عام لوگوں کے پاس تو یہ گھر نہیں ہوتے، یہ سارے اشرافیہ کے لوگ ہیں، یہ سب اشرافیہ کے لوگ ہیں. اور عمران ریاض جو ہر وقت کہتا رہتا ہے جی کہ اشرافیہ نے عمران خان کو نکالا، اور یہ جھوٹ بولتا ہے آپ کے ساتھ. عمران خان خود بھی اشرافیہ کا حصہ ہے. عمران خان اشرافیہ کے ساتھ ہی آیا تھا، آپ یاد کریں الیکٹیبلز کو لے کے آیا تھا. عمران خان نے اسی طرح بوٹ پالش کیے تھے جس طرح باقی لوگوں نے اپنے اپنے ادوار میں کیے ہیں. عمران خان نے کوئی نیا راستہ نہیں نکالا تھا، انہی پرانی رستوں پہ اس نے ایک نئی ایک پارٹی، ایک نئی اپنی فوج تیار کی تھی امیر لوگوں کی، بڑے طاقتور لوگوں کی. اور پھر سب سے طاقتور جو ادارہ تھا اس کے لوگوں کے ساتھ، جنرل باجوہ، جنرل فیض کے ساتھ عمران خان آیا تھا اقتدار میں. تو یہ آپ بھولے نا، اس کے جلسے بھی وہی کراتے تھے، اس کے دھرنے بھی وہی کرواتے تھے. اور یہ جو جب یہ وزیر اعظم بنا تو اس کے بعد بھی اس کے ساتھ جو کچھ بھی اس کو فائدے ہوئے، اس نے پیسے بنائے، اس نے ملک ریاض سے دوستی کر کے پروجیکٹس بنائے، اور یہ سب کچھ بھی ان سب لوگوں کے ساتھ مل کے کیا اس نے. تو یہ شرافیہ کا حصہ ہے. بلکہ عمران خان نے ہی نواز شریف سے زمین بھی لی تھی، اور پھر میرے خیال ہے بے نظیر بھٹو سے بھی عمران خان نے ایک زمانے میں ایکسٹینشن ایک زمین کا ٹکڑا شاید لیا تھا شوکت خانم کا. میں ہو سکتا ہے غلط ہوں لیکن مجھے یہی معلومات ہیں. اور اس کے علاوہ بھی عمران خان جو ہے اس نے پیسے بھی لیے ہیں شریف خاندان سے. تو یہ دوست تھے سارے آپس میں. عمران خان اور بے نظیر بھٹو جو ہیں وہ تو آکسفورڈ میں پڑھتے تھے. آکسفورڈ میں کون جاتا ہے آپ میں سے؟ آپ تو کروڑوں لوگ ہیں یہاں پہ اس ملک کے اندر، آپ کے پاس تو کئی دفعہ پرائمری کی تعلیم نہیں ہوتی، آپ کے بچے جو ہیں کالج نہیں جا سکتے، اسکول اچھے میں نہیں پڑھ سکتے، انگریزی نہیں بول سکتے. تو آپ جن لوگوں کے پیچھے لگے ہیں وہ یہ لوگ ہیں، یہ تو آکسفورڈ سے پڑھے ہوئے ہیں. پھر عمران خان کی جو ہے وہ دوستی نواز شریف کے ساتھ بھی تھی، اور جم خانہ میں کٹے کھیلتے تھے. اور عمران خان نے نواز شریف سے بہت فائدے اٹھائے ہیں. جواد احمد نے تو نہیں اٹھائے کبھی. جواد احمد تو کبھی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہی نہیں ہے، تاکہ یہ نہ ہو کہ کسی دن یہ لوگ کہیں کہ جی یہ ہمارے ساتھ بیٹھتا تھا اور دیکھو ہمارے ہی سیاست کے خلاف باتیں کر رہا ہے. میں تو یہ نہیں سن سکتا.
اس لیے میں نے تو کبھی کوئی فائدہ نہیں اٹھایا کسی سے، نہ میں نے کسی فوجی ڈکٹیٹر سے کوئی زمین لی ہے، نہ میں نے ان سے پیسے لیے ہیں، نہ میں نے کسی پارٹی کے ساتھ سیاست کی ہے، نہ میں نے ان پارٹیوں سے کوئی فائدے لیے ہیں۔ میں تو ایک مڈل کلاس کا آدمی ہوں۔ میرے والد صاحب جو تھے وہ پروفیسر تھے، میری والدہ بھی پروفیسر تھیں، اور مزدور لوگ تھے۔ یہ مڈل کلاس مزدور ہیں ایکچولی، ہم سب مزدور ہیں، اور ہم فخر کرتے ہیں کہ مزدور ہیں اس ملک کے اندر، جو کروڑوں مزدور اور بھی ہیں، اور جو کسان ہیں، ہم اس طرح کے لوگ ہیں۔ ہم مڈل کلاس کے ہیں، لیکن ہم مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتے رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ سارا جو ہمیں معاملہ نظر آتا ہے، اس میں ہمیں ایک ہی چیز نظر آتی ہے کہ اصل پرابلم پاکستان میں امیر اور غریب کی ہے، اور 1 کروڑ امیر لوگ ہیں اور 24 کروڑ غریب لوگ ہیں۔ اور غریب لوگوں کا مطلب یہ ہے کہ ان میں محنت کش بھی ہیں اور اس میں مڈل کلاس بھی ہے۔ تو آپ ذہن میں رکھیں، یہ سب کے سب اصل میں ستائے ہوئے اس ملک کے اندر، ان کی کوئی پارٹی نہیں ہے۔ برابری پارٹی اب آ گئی ہے، یہ ان لوگوں کی پارٹی ہے، یہ 24 کروڑ لوگوں کی پارٹی ہے۔ اگر اس کو منظم کر لیں آپ پورے پاکستان میں جگہ جگہ، تو برابری پارٹی کا نام ہر محلے، ہر گھر میں لے جائیں، ہر انسٹیٹیوشن میں لے جائیں، اسکول، کالج، یونیورسٹی، اس کے بعد میڈیا کے اندر جو جرنلسٹ ہیں، جتنے بھی اینکرز ہیں مڈل کلاس کے، ان کو سپورٹ کرنا چاہیے برابری پارٹی کو۔ اس کے بعد پھر یہ جو محلے ہیں، پھر لوگوں کے دفتر ہیں، سڑکیں ہیں، بازار ہیں، ان میں اسی کینوسنگ ہونی چاہیے۔ تو آپ دیکھیے گا کہ برابری پارٹی 24 کروڑ لوگوں کی نمائندگی کرے گی اس طرح کہ جواد احمد نہ الیکشن لڑے گا، نہ جواد احمد یہ کہے گا کہ مجھے اس ملک کے اندر کوئی عہدہ لینا ہے، کیونکہ الیکشن نہیں لڑوں گا تو عہدہ کہاں سے لوں گا، لیکن پارٹی بناؤں گا آپ کے ساتھ مل کے، آپ لوگوں کی پارٹی بناؤں گا، آپ لوگ الیکشن لڑیں گے، آپ لوگ کروڑوں کی تعداد میں منظم ہوں گے، ہماری ممبرشپ بھی کروڑوں میں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد وہ انقلاب آئے گا جس کے لیے آپ راہ تک رہیں، جس کی راہ تک رہیں۔ یہ جو شرافیہ کی لڑائی ہے، اس کے اندر گھسنے کا فائدہ نہیں ہے، یہ لڑائی آپ کی لڑائی ہے نہیں۔ اور انہوں نے جو کھرب پتی، ارب پتی اور کروڑا پتی لوگوں نے جو آپ لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کیا ہوا اس لڑائی میں، یہ صرف اور صرف آپ کو پیادے سمجھتے ہیں، یا آپ کو سپاہی سمجھتے ہیں، یہ کہیں گے کہ آگے جا کے لڑو، اور یہ پیچھے خود جو ہے وہ بیٹھے رہیں گے۔ ان کا خیال ہے کہ آپ لوگ ان کے لیے لڑ لیں گے، اور آپ لوگ لڑ بھی رہے ہیں۔ یہ آپ کی، میں سمجھتا ہوں کہ نادانی ہے، اور آپ لوگ جس طرح یہ چیزیں کر رہے ہیں ان کے لیے، سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرتے ہیں، آپ لوگ سب ایک ہی کلاس سے ہیں لیکن ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرتے ہیں، کیونکہ کوئی کسی کے پیچھے لگا ہوا ہے، کوئی کسی کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اپنی سیاسی قوت بنانے کا آپ کو کوئی جو ہے وہ خیال نہیں آ رہا، جبکہ پوری دنیا کی تاریخ ہی کہتی ہے کہ جب تک طبقاتی طور پہ عام لوگ ایک ہی طبقے کے اکٹھے ہو کے منظم سیاسی جد و جہد نہیں کرتے، اس وقت تک ان کو اس ملک کے اندر سے کوئی حصہ داری نہیں ملتی، نہ اس ملک کی معیشت میں، نہ اس ملک کے زراعت میں، نہ اس ملک کے صنعت میں، نہ اس ملک کے اندر سہولیات جو ہیں ان کے اندر ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، ان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، ان کے بچے اچھے اسکول نہیں جاتے، کالج نہیں جاتے، یونیورسٹیز نہیں جاتے، اور ان کے بچے جو ہیں وہ اچھے کھلونے تک ترستے ہیں، ان کو ترستے ہیں چھوٹے عمر میں، اور بڑے ہو کے وہ اور چیزوں کو ترستے ہیں، کیونکہ ایک کلاس ڈفرینس بڑھتا جاتا ہے، امیروں کے بچے امیر ہی رہتے ہیں، غریبوں کے بچے اور غریب ہوتے جاتے ہیں، تو یہ ڈسپیرٹی، یہ جو تفریق ہے، یہ بڑھتی جاتی ہے۔ تو برابری پارٹی کو سپورٹ کریں۔ 26ویں آئینی ترمیم پاکستان میں جو ہوئی ہے، اس کو آپ اس طرح سمجھیں کہ یہ ہمارے لیے، ہم لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے، برابری پارٹی کے لیے، برابری پارٹی عام لوگوں کی پارٹی کے لیے ایک بہت اچھا ایک واقعہ ہوا ہے، اور اس واقعے کو ہمیں اپنے پورے زور بازو کے ساتھ اپنی جیت میں بدلنا چاہیے۔ عام لوگوں کی حکومت قائم کرنی چاہیے پاکستان میں، تاکہ وہ عام لوگوں کے لیے اس ملک میں تمام وہ فلاح و بہبود کرے جو کہ 77 سال 76 سال سے پاکستان میں عام لوگوں کو نہیں ملی۔